تحفظ دین کا کارواں رواں 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 تحفظ دین کا کارواں رواں رواں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. قال اللہ تبارک وتعالی وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وقال تعالی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، آج کی ہماری اس مجلس کا عنوان یہ ہے کہ وراثت اور میراث کی اور بیچڑی کی تقسیم میں اور اس کو تقسیم کرنے میں بلا وجہ ڈیلے اور تاخیر نہ کرے، ٹال مٹول نہ کرے اور اس کو ہڑپنے کی کوشش اور فکر نہ کریں اور اس ڈکیتی سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں. اس عنوان پر آج کی اس مبارک مجلس میں کچھ باتیں پیش خدمت ہیں. سب سے پہلی بات یہ عرض کرنی ہے کہ اسلام نے اور شریعت نے جو وراثت اور میراث کے اصول دیے ہیں یہ دنیا کے کسی مذہب اور کسی ریلیجن میں نہیں. یہ سب سے مہذب، مرتب اور ہر ایک کی نفسیات اور ضرورت کی رعایت کے ساتھ شریعت نے یہ لوز اور اصول اور قوانین بنائے. دوسری جگہوں پر افراط و تفریط ہے، بیلنس نہیں. بعض جگہ پر تو یہ ہے کہ عورتوں کو اور بچوں کو بالکل حصہ نہیں ملے گا. ان کو کیا ضرورت ہے، وہ تو عورتیں ہیں، گھر میں رہنا ہے، خرچہ تو جو ہے مرد چلاتے ہیں، تو عورتوں کو بالکل نہیں، بچوں کو بالکل نہیں. یہ اصول ہے. جبکہ بعض جگہ پر یہ ہے کہ نہیں، سب کو سرخا اور برابر ایک جیسا دیا جائے. شریعت نے اصول بنایا للذکر مثل حظ الانثیین. مرد کی ضرورتیں زیادہ ہے، اس کے اوپر اخراجات اور خرچے زیادہ ہے، اس کے لیے ڈبل ہے. عورت کو تو شوہر سے بھی ملے گا اور والد سے بھی ملے گا وغیرہ. تو وہاں شریعت نے یہ اصول دیا ہے، تو یہ درمیانی درجے کا اصول ہے. لیکن آج میراث کی تقسیم میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے. ہر طاقتور کمزور کو دبا کر بیٹھا ہے، جبکہ میراث کی تقسیم میں شریعت نے بڑے اہتمام کے ساتھ اس کی ترغیب دی ہے. اور یاد رکھنا چاہیے کہ میت کے انتقال کے بعد میراث کی تقسیم وارثوں پر فرض عین ہے. مسئلہ سمجھ لینا چاہیے. انتقال کے بعد وارثین پر اس مال متروکہ کا، اس چھوڑے ہوئے مال کا تقسیم کرنا یہ فرض ہے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین صرف نماز و روزے کا نام ہے. معاملات کو دین ہم سمجھتے ہی نہیں، حالانکہ معاملات شریعت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. میراث کی اہمیت کا اور اس مسئلے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن مجید ایک گائیڈ ہے. یہ قرآن مجید ایک متن ہے، شرع نہیں ہے. اس کی گائیڈ حدیث پاک ہے. تو قرآن مجید میں صرف بیسک باتیں، بنیادی بات ملتی ہے. مثال کے طور پر قرآن مجید نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. پورے قرآن مجید میں آپ کو کہیں صاف لفظوں میں یہ آیت نہیں ملے گی کہ 5 ٹائم کی نماز فرض ہے. وہ سب باتیں احادیث مبارکہ، قرآن مجید کی گائیڈ اور شرح سے اس کی تفصیلات ہے کہ کتنی نمازیں ہیں، کتنی رکعتیں. تو نماز جیسی عبادت کو بھی بس اقیم الصلاۃ سے قرآن مجید نے ذکر کیا. اس کے دوسرے چند آداب بتائے، لیکن اتنی ڈیٹیل اور تفصیل نماز کی نہیں بتائی. لیکن علماء فرماتے ہیں، محققین فرماتے ہیں کہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ شریعت نے اس کو، قرآن مجید نے اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. نمبر 1، پردے کے مسائل، کہ عورت کے لیے کن کن لوگوں سے پردہ ہے، کن لوگوں سے نہیں ہے. اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. چونکہ یہ ابھی کے موضوع سے ہٹ کر بات ہے، اس سے اس کی تفصیل کو چھوڑ رہے ہیں. دوسری بات، طلاق کے مسائل کو بہت تفصیل کے ساتھ شریعت نے ذکر کیا ہے. اور تیسری بات، یہ میراث اور وراثت کا مسئلہ. اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقل پورا رکوع قرآن مجید میں 4 پارے میں نازل فرمایا. 4 پارے میں وہ رکوع موجود ہیں. یوصیکم اللہ فی اولادکم سے یہ پورا رکوع اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ کس کو ملے گا، کتنا ملے گا، کب ملے گا. آج اس سلسلے میں اتنی کوتاہی باضابطہ یہ ایک قسم کی ڈکیتی ہے.
دوسرے کے مال کو ہڑپ لینا ہے. آج ایک ڈاکو ہوتا ہے تو اس لوٹنے والے ڈاکو کو جو گن پوائنٹ پر ڈکیتی کرتا ہے اس کو تو سب ڈاکو بولتے ہیں، لیکن یہ جو لوگوں کی میراث دبا جاتا ہے، لاکھوں اور کروڑوں روپے اس طرح ہڑپ کر جاتا ہے، یہ ایسے لوگ پروفیشنل ڈاکو ہیں. یہ کہا جا سکتا ہے ان سے بڑے ڈاکو ہیں، ان کو کوئی ڈاکو نہیں مانے. اور اس طرح کا مال دبانے کے جو اونچے درجے کے لوگ ہیں، وڈیل لوگ ہیں، ان کے پاس موقع بھی آتے ہیں تو وہ دبا لیتے ہیں. ہر بڑا چھوٹے کا مال دبا رہا ہے، اس کو جو ہے کمزور کر رہا ہے اپنے مال کو بڑھانے کی فکر میں. اسی کو تو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، قرآن مجید کی آیت تلاوت کی گئی، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، کہ تم میراث کے مال کو لپیٹ لپیٹ کر جمع کر کر کے کھا جاتے ہو، ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، نسلیں گزر جاتی ہے، وہ تقسیم نہیں ہوتا ہے. پھر علماء کو لڑ لڑ کر اخیر میں پریشان کرتے ہیں. مناسخہ کا مسئلہ آتا ہے کہ بھائی 6 پیڑھیوں تک میراث تقسیم ہی نہیں. اب یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کس کا انتقال پہلے ہوا، کس کا بعد میں ہوا. شریعت کی جامعیت دیکھیں کہ 6 پیڑھی کی تقسیم نہیں ہوئی ہے تو بھی اس کا حل ہے کہ میراث تقسیم کیسے کی جائے گی. لیکن اس میں یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے کہ کس کا انتقال پہلے ہوا ہے، ڈیٹ آف ڈیتھ کیا ہے، انتقال کی تاریخ کیا ہے، اس کا علم ہونا ضروری. اب اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں، اب مولانا پریشان، ان کو پریشان کیا جا رہا ہے. مسئلے کا حل بتاؤ. ہم نے اس کے بیسک کو خراب کر دیا تو اب اوپر پوری عمارت ہی خراب ہوگی. بہت سارے مسائل علماء اور مفتیان عظام کے پاس ایسے آتے ہیں کہ ہم اس کے بیسک کو بگاڑ دیتے ہیں، پہلے خوب خراب کرتے ہیں اور پھر اس کو سدھارنے کے لیے آگے کوشش کرتے ہیں. اب مسئلہ پوچھتے ہیں، شروع میں کیوں نہیں پوچھا؟ کسی نے معلوم کیا کہ اس طرح میں نے بیوی کو غصے میں 3 بول دیا. ارے بھائی پہلے پوچھنا چاہیے تھا، اب جب بول دیا تب آ کر پوچھتے ہیں. طلاق ایمرجنسی ایگزٹ ہے، ضرورت کی چیز ہے، دینے کی گنجائش ہے، لیکن کس طرح دینا ہے، کتنی دینا ہے، شریعت اس کا طریقہ بتاتی ہے. تم نے آگ لگا دی، اب بجھانے کے لیے اخیر میں وہ بھسم ہو گیا اور سب معاملہ ختم ہو گیا، جل کر معاملہ راکھ ہو گیا. اب فائر بریگیڈ کو بلا کر کیا فائدہ، اب مسئلہ پوچھ کر کیا فائدہ، اب تو بات ختم ہو گئی. اب وہ جو گولی ہے وہ نکل چکی ہے، وہ اپنا کام کر کے رہے. تو پہلے پوچھنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. آج اس طرح ٹال مٹول کرتے ہیں اور یہ مہذب قسم کی ڈکیتی ہے. یاد رکھنا چاہیے کہ میراث میں اپنا جو حق ہے وہ بھی مانگنا چاہیے. اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں کہ میں کس منہ سے مانگوں. چھوٹا دبے نہ، بڑے سے جا کر کہیں کہ آپ مجھے میرا حق دے دیں، یہ مطالبہ کریں. ورنہ علماء نے لکھا ہے کہ فرض عین کو چھوڑنے کا وہ بھی گنہگار ہو. اس میراث کی تقسیم فرض عین ہے، اگر وہ اپنا حق نہیں مانگے گا تو اس واجب کو، اس فرض کو چھوڑنے کا یہ بھی گنہگار ہوگا. وہ تو ڈکیتی بڑا کر ہی رہا ہے، ہڑپنے کی کوشش میں لگا ہوا ہی ہے. جو اپنا حق نہیں مانگ رہا ہے وہ بھی اس میں گنہگار مانا جائے. آج کل بہنوں کو میراث نہیں دے رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ وہ کہاں مانگے گی، وہ شرما شرمی میں مانگ نہیں پا رہی ہے. تو اس طرح کی چیزیں آج کل چل رہی ہیں. اور اگر کوئی یہ کہتا بھی ہے شریعت کی روشنی میں انتقال کے بعد، والد کے یا دادا کے انتقال کے بعد کہ اب میراث تقسیم ہو جانی چاہیے، تو لوگ ابتدا میں تو بڑی اچھی اچھی اور میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں کہ ابھی تو کفن بھی میلا نہیں ہوا اور ابھی تو مٹی بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی اور یہ نہیں ہوا اور ابھی سے تم مال کے پیچھے پڑ گئے. اس طرح کے اچھے لیبل لگا لیتے. یاد رکھنا چاہیے یہ انتقال کے بعد اب اس میت کا مال ہے ہی نہیں، یہ وارثین کا مال ہو چکا ہے، ورثہ کا مال ہو چکا ہے. اور ایک اہم مسئلہ، بہت اہم مسئلہ جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جیسے ہی انتقال ہوا یہ وارثوں کی ملکیت بن گئی. اب سال پورا ہونے پر ان لوگوں پر اس مال کی زکوٰۃ بھی فرض ہے. اگر تقسیم ہی نہیں ہوگا تو وہ زکوٰۃ کہاں سے نکالیں، کیسے نکالیں گے؟ اور اگر نہیں مانگتے گویا آپ نے قرض دیا ہے، وہ قرض کی زکوٰۃ آپ پر لازم ہوگی. اس مسئلے کی وجہ سے بھی اپنے حق کو مانگنے کی فکر کریں، جلد از جلد تقسیم کریں، ٹال مٹول نہ کریں، ہڑپنے کی ناپاک سازش اور سوچ نہ بنائیں. یہ وارثین کی ملک ہے. یاد رکھنا چاہیے اگر ایک سوئی بھی چھوڑی ہے، اس ایک سلنے کی سوئی پر بھی سب وارثوں کا حق ہے.
بہت سارے لوگ بولتے ہیں چلو اس میں سے صدقہ کر دو، اس میں سے 40واں کر دو، 45واں کر دو. نہیں، بس کفن دفن، اس کے بعد قرضہ اور 33% ثلث میں وصیت، اور پھر وارثوں کا حق ہو جائے گا. اس کے علاوہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے. بعض لوگ راز و نیاز اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، وہ سب بھی اسی اکاؤنٹ میں سے کرتے ہیں. میت کے لیے کر رہے ہیں، چلو اسی میں سے کر دو. نہیں، جب تک سب وارث راضی نہیں ہوں گے یہ 35واں 40واں کچھ وہ مال میں سے نہیں ہو سکتا. سب کی رضامندی. ایک سوئی چھوڑی ہے اس میں بھی سب کا حق ہوگا. گھڑی ہے، کپڑے ہیں، اس کے سب جو ہے حقدار ہیں. اب اس کا کیا کرنا ہے، کیسے بٹوارا کرنا ہے، وہ جو ہے وہ آپس کی رضامندی سے طے کر لیا جائے کہ بھائی یہ کپڑے یہ رکھ لے میں، اس بچے کو، بڑے بچے کو آ جاتے تو وہ پہن لے. گھڑی جو ہے ایک بھائی رکھ لے، اس کی قیمت جو ہے وہ ادا کر دے. اس وقت اس کی کرنٹ پوزیشن اور حیثیت اور لاگت اتنے کی ہے، یہ پیسہ مال میں ملا لو. تو اس طرح آپس کی انڈرسٹینڈنگ اور سمجھوتے اور مفاہمت سے میراث کو تقسیم کیا جائے. اگلی بات یہ سمجھیں کہ ابتدا میں تو یہ لیبل لگا دیا گیا کہ ابھی کفن میلہ نہیں ہوا وغیرہ، لیکن یاد رکھیں بلا وجہ اس کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں. ایک وقت وہ آتا ہے کہ رشتہ داروں میں آپس میں حسد بڑھتا ہے، کینہ، دشمنی، عداوت، اور وقت گزرنے کے ساتھ ایک وقت ایسا آتا ہے ایک دوسرے کی شکل دیکھنا تک گوارا نہیں ہوتا ہے. بعض مرتبہ ایسا ہے کہ وارث کو ابھی کرن ضرورت ہے، وہ انتہائی غربت سے گزر رہا ہے، آپ میراث تقسیم نہیں کر رہے ہیں. اب اس کے آنے والی جو نسلیں ہیں وہ تو مالدار ہیں، ان کو اتنی ضرورت بھی نہیں تھی. ضرورت کے وقت آپ نے حقدار کو اس کا حق نہیں دیا، دبا لیا، اب آگے جا کر کیا فائدہ. تو بسا اوقات بعض وارثوں کو ضرورت نہیں ہوتی ہے تو وہ اس میں ڈیلے کرتے رہتے ہیں. نیت میں فطور نہیں ہے، نیت میں کوئی دال میں کچھ کالا نہیں ہے یا پوری دال کالی نہیں ہے، دینے کا ارادہ ہے، لیکن خواہ اس کو ڈیلے کرتے ہیں. اگر یہ خواہ ڈیلے کریں گے تو بعض ضرورت مند جو ہے وہ کب اپنی چیز کو استعمال کر سکیں گے. اس لیے بلا ضرورت اس میں تاخیر نہ کریں اور اس کی اہمیت کو سمجھیں. ایک تو پورا رکوع اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. بات یہ عرض کی جا رہی تھی کہ اس کی اہمیت کا انداز ہم اس بات سے لگائیں کہ نمبر ایک تو اللہ تعالیٰ نے پوری ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ پورا رکوع ذکر فرمایا. نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا لفظ فرمایا یوصیکم اللہ. اللہ تعالیٰ وصیت فرماتے ہیں. وصیت کس کو کہتے ہیں؟ جو زندگی کی آخری بات جو بڑی امپورٹنٹ اور اہم ہوتی ہے، اس لفظ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں بات شروع فرمائی کہ اللہ تم کو وصیت کر رہے ہیں. اور پورے حصے کن کے کتنے حصے ہیں وہ سب بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی بنائی ہوئی باؤنڈریاں ہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں، جو اس کو توڑے گا تو کیا ہوگا، اگلی بات آ رہی ہے. نمبر 5، اسی ذیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، مومن کی ذمہ داری ہے. اور اخیر میں 6 نمبر پر ایک بات کہ جو ان حدودوں کو توڑے گا، میراث تقسیم نہیں کرے گا، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، وہ جہنم میں جلے گا، جہنم کے عذاب میں جائے گا، دردناک، المناک، مہین عذاب سے وہ دوچار ہوگا. تو کیوں دنیا کی چند کوڑیوں کے لیے ہم اپنی آخرت، اپنی عاقبت اور اپنی قبر کو برباد کریں. ابھی تو ایک نیا سلسلہ غیروں کی دیکھا دیکھی یہ نکلا ہے. شریعت نے وصیت نامہ کسی اور چیز کو بولتے ہیں، اور آج کل وصیت نامہ اس کو کہ مرحوم اپنے بعض بچوں کو زیادہ دینے اور بعض وارثوں کو زیادہ دینے کی ہوڑ میں وصیت نامہ بنا رہے کہ اس کو اتنا دینا، اس کو اتنا دینا، اس کو اتنا دینا. اللہ تعالیٰ نے جو فکس کر دیا ہے، ہم کون فکس کرنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حصہ طے کر دیا ہے. مسلمان کے لیے ہے ہی نہیں کہ آپ اپنی طرف سے حصہ طے کریں. جن وارثوں کو میراث سے ملنے والا ہے ان کا حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہے، آپ طے کرنے والے کوئی نہیں. تو یہ بہت غلط ترتیب ہے. ایک تو ہم آخرت کی طرف ہمارا سفر شروع ہو چکا ہے، اس کے آثار ظاہر ہونے لگے، تب بھی بڑے میاں جو ہیں اس مال کی ہوڑ میں لگے ہیں کہ اس کو زیادہ دے دوں، اس کو زیادہ دے دوں. تو اس طرح کی وصیت ناموں کا کوئی اعتبار نہیں. اللہ تعالیٰ نے حصہ متعین کر دیا ہے، وہی اصل حصہ ہے. عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ حصے کرنے کی کیا ضرورت ہے،
ہم سب آپس میں برابر سرابر بانٹ لیں گے، نہیں، جس کا جو حق بنتا ہے وہ حق اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے، کسی کا کم کسی کا زیادہ، تو اس صورت میں پھر آپ گنہگار ہوں، اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ مرحوم کے انتقال کے بعد جس کے قبضے میں مال ہے، جس کو اختیار ہے، پورا آرڈر اس کے پاس ہے، پوری لگام اس نے اپنے قبضے میں رکھی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مال متروکہ، وہ چھوڑا ہوا مال وارثوں میں تقسیم کرے اور اس میں جلدی کرے، خامخواہ ڈیلے اور ٹال مٹول نہ کرے۔ یہاں ایک وضاحت یہ بھی کرنی ہے کہ بعض لوگ اس بات میں، اس ترغیب میں کہ میراث کی تقسیم میں جلدی کریں، ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ میت کو عذاب ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس طرح کی بات بولتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے، یہ واہیات بات ہے، اس کا ثبوت شریعت سے نہیں ہے۔ آپ تقسیم نہیں کرو گے، ان کو کیوں گناہ ملے گا؟ انہوں نے تو جو ہے اپنا مال چھوڑ دیا، وہ تو چلے گئے۔ تو یہ جو بات مارکیٹ میں چلتی ہے کہ اس کا عذاب اور اس کی تکلیف میت کو ہوگی، یہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا، آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ بلا وجہ اس میں تاخیر نہ کریں، ڈیلے نہ کریں، اپنی نیت کو خراب نہ کریں، جتنا جلدی سے جلدی ہو سکے میراث کی تقسیم کا اہتمام کریں۔ ہاں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو کیش ہے، اس کو تقسیم کرنا تو آسان ہے، بینک بیلنس ہے، اس کو تقسیم کرنا تو آسان ہے، لیکن کچھ غیر منقولی چیزیں ہوتی ہیں، مثلا مکان ہے، تو اس میں ایسی چیزوں میں تھوڑی تاخیر ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ آنن فانن 2-4 دن میں، 1 ہفتے میں بڑی پراپرٹیاں اس طرح بک نہیں جاتی، اس کے لیے تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسی چیزوں میں اچھی نیت کے ساتھ تھوڑی تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن فکر پوری ہونی چاہیے۔ اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ ابا کا انتقال ہوا، اب پوری فیملی اس میں رہ رہی ہے، تو آپ کہہ رہے تقسیم کرنا ہے، تو کہاں ہم سب روڈ پہ آ جاویں، اس کو بیچ دیں؟ نہیں، سب کا حق ہے، وہ تو دینا ہی ہے۔ اب اس کی جو بھی پلاننگ ہو سکتی ہے وہ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر بہن کا حق ہے تو بہن کو الگ سے کوئی رقم دے دی جائے، اس کا حصہ اس طرح پورا کیا جائے، جو بھی شکل ہوگی حقدار کو اس کا حق دینا پڑے گا۔ کرائے سے کرایہ دے دیا جائے، کرائے کی شکل میں اس کے حق میں رہا جائے، بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہے۔ اگر نیت صاف ہے، دینے کی نیت بالکل صاف ہے اور آخرت کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ کو جواب دینے کا احساس ہے، ایک بالش برابر بھی اگر کسی کی زمین دبا لی ہوگی، 7 زمین کے طوق اس کی گردن میں ڈالے جائیں گے، یہ حدیث پاک ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لہذا پیغام یہی ہے کہ اس میں ڈیلے نہ کریں، تاخیر نہ کریں، جتنا ہو سکے جلد از جلد میراث تقسیم کریں۔ کبھی کبھار آج کل دیکھا جاتا ہے 20-20، 25-25 سال چلے جاتے ہیں، دادا کی تقسیم نہیں ہوئے، پوتوں کے بچے آ گئے، اب تک دادا کی میراث تقسیم ہونا باقی ہے۔ یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ ہم مال کی ہوس کو ختم کریں، ہر ایک کو اس کا حق پہنچائے۔ حقوق العباد کا معاملہ بہت سنگین اور بڑا نازک ہے۔ آج تو میں کسی کا دبا لوں گا، ان کورونا کے حالات میں ہم نے دیکھا ہٹے کٹے انسان چلے گئے، کب زندگی کی شام ڈھل جائے اور اس شام کے آنے سے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق نہ ملے، ہم دوسرے کا حق مار کر چلے جائیں، تو آخرت ہماری کتنی برباد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ نصیب فرمائے، ہر ایک کو اس کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان اللہ یأمرکم، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں کہ امانتوں کو ان کے حقدار تک، ان کے مستحقین تک پہنچاؤ۔ تو جو میراث کے مال پر ابھی قابض ہے، جس کے قبضے میں ابھی میراث کا مال ہے، اس پر بھی یہ آیت آتی ہے، اس سے بھی خطاب ہے کہ یہ مال تمہارے پاس امانت ہے، یہ امانت وارثوں تک پہنچاؤ۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ نصیب فرمائے، مال کی حرام محبت، ناجائز محبت سے ہماری حفاظت فرمائے، حقداروں کے حق ادا کرنے کی فکر نصیب فرمائے، دل کی کشادگی، دل کا غنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔